अस्सलाम वालेकुम। इस नावल की अगली किस्त 2 दिन बाद आया करेगी। रूह यारम किस्त नंबर 16। यारम सोचता हुआ जैकेट और शूज़ उतार कर इसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में भर कर इसके साथ ही लेट गया। नींद तो वैसे भी पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब इसका सुकून था। रूह आखिरकार अपनी नींदें पूरी करके उठी तो इसे भूख सताने लगी, जबकि यारम इसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह मासूमियत से इसके चेहरे पे हाथ फेरती पूछने लगी, जबकि नींद में 3 घंटे पहले यारम ने होने की वजह से जो जुल्म इस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करें, मेरे पेट में चूहे खुदकशी करके हराम मौत मरें, उन्हें कुछ खिलाकर इनकी जान बचा लें। रूह मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो ज़ोर से इसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराकर इसे बताता हुआ लैंडलाइन फ़ोन उठाने लगा। यारम, बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? वो इसे देखकर पूछने लगी। बेबी, सर्दी जितनी महसूस करोगी इतनी लगेगी ना। तुम इसे महसूस ही मत करो, बस तुम आज रात के सरप्राइज के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, है ना? वो इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा। तो रूह जोश में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि अगर इसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो वो यहाँ कभी नहीं आती। यारम, ये देखें, क्या हो गया? वो अभी अपने कपड़े निकाल रही थी जब इसी तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यारम भी परेशानी से इसे देखने लगा। यारम, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं हैं। देखें, ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, ये छोटी छोटी सी शर्ट्स, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये मेरे नहीं हैं। वो हैरान और परेशान एक एक कपड़ा उठाकर इसे दिखा रही थी, जो वाकई ही इसके नहीं थे। यारम भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया। रुको, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था। रूह मुंह बनाकर बोली। रूह मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी कि यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ के आता हूँ। इसे तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस बैग पैक कर दो। जिसके हैं इसे वापस भी देने पड़ेंगे ना। वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल आया। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं सर, आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है वो यहाँ से चेक आउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपनी मखसूस ज़बान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम आइसलैंडिंग ज़बान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। बेबी, कुछ भी पहन लो।
ان میں سے کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے نا، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے۔ اسی کنڈیشن میں تمہیں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں پہ انہی کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ پر اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یارم میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ہم باہر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد کی وجہ سے میرا سرپرائز خراب ہو۔ اسی لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائق کپڑے دیکھو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لیں گے۔ لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا نا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائیں۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل کپڑے ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینز کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس سلیوز لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھوری پر نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بنائے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی۔ کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازوؤں پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، سو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم، بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا، یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جنہیں وہ آسانی سے پہن
पहन सके। इन कपड़ों में कहीं से भी वो बेलबास नहीं हो रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर निकले तो बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। यारम, ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें बताया तो था कि यहाँ पर 2-2 हफ्ते सूरज तुलू नहीं होता। तुम्हें कहा भी था उठ जाओ, जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा। और वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। रूह इसके साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शॉल, टोपी, दस्तानों और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही यारम को एक बात बता चुकी थी कि इसे सर्दी बहुत लगती है, या वो सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी कि अगर बर्फ़ गिर रही हो तो सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था और यारम भी इस बात से इत्तेफाक करता था। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? वो इसके साथ चलते हुए बोली। होटल की पिछली जानब। यारम इसका हाथ थामे अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह जहाँ पर होटल के ही कुछ लोग खड़े कुछ कर रहे थे, इनके करीब चला गया। सब काम हो गया? यारम ने पूछा। जी, सब हो चुका है, आप दोनों इंजॉय करें, आदमी कहकर चले गए। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी ज़बान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी। हर मुल्क की अपनी ज़बान होती है रूह, हर कोई अपनी ज़बान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दीनी वाले अरबी में बात करते हैं। यहाँ के लोगों की अपनी एक ज़ुबान है। अब तुम इन सब को छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो इसे खींच कर इस जगह पर लाने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज़ बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे थे। यारम ने ग्रिल का दरवाज़ा खोला और इसे अंदर लाया। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। रूह दिल से तारीफ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं, यारम ने इसका माथा चूमते हुए कहा। आज तक मैं कहता आया हूँ, आज तुम कहोगी। तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया, अब मुझे ये बताओ कि तुम भी मेरी हो कि नहीं? रूह, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा। रूह ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, ज़ुबान से बोलो। हाँ। रूह शर्माते हुए इसके सीने से लगी और ओहो, पूरा बोलो बेबी। यारम ने इसे खुद से करीब करते हुए मज़ीद बाहों में भरा। मुझे इन गोरों की ज़बान में बोलना है। अपना बचपना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना गिरा। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है। तो फिर कहो मुझसे कि। यारम ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थामा
یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر اس آئس لینڈنگ زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب تم بھی بولو، جلدی میں کیا بولو؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے گھور کے رہ گیا۔ اچھا اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کریں مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آنگو مینگو۔ روح وہ آنگو مینگو نہیں۔ روح وہ آنگو مینگو نہیں ہے، یارم نے صدمے سے آئس لینڈنگ کا بیڑا غرق کرتے ہوئے سنا۔ ہاں ہاں وہی۔ روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گی، تب ہی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈنگ زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر گیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اس سے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی ہی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو، کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار، یہ تو بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کومنٹس پاس کیے۔ روح کو تو ان کی زبان سمجھ ہی نہیں آئی روح کو تو ان کی زبان سمجھی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ تو ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھیں۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب مڑ کر ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کمنٹ پاس کر رہے تھے، اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا، نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی، بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تب
یہی ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرالی کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا، جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، ان میں کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں، وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں۔ روح روٹھے انداز میں بولی، ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی، مجھے یہ چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہیں ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہو یارم، روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کریں۔ روح نے شرماتے ہوئے کہا، کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا سے یہ روپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کریں نا پلیز، روح ضدی سے انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ، روح، یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی، اس لیے پیچھے ہو گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب گئی۔ رہنے دو، روح، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا نا، روح کانفیڈنس سے بولی، مگر لڑکھڑا گئی۔ اوہ کہ فائن، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی، اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ یارم جی بھر کے مزہ ہوا۔ ہاں، مجھ سے نہیں ہوتا، اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔